السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور مضمون یہ چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے مختلف عبارتیں اپنی ذات کے متعلق کیسے گھڑی ہیں اور غتربوت کر کے ادھر سے ادھر سے عبارتیں توڑ موڑ کر کے کیسے پیش کر رہا ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی بعض عبارتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک عبارت ہے، اردت ان استخلف فخلقت آدم انی جاعل فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اپنے بقول، یعنی میں نے اپنی طرف سے خلیفہ کرنے کا ارادہ کیا، سو میں نے آدم کو پیدا کیا، میں زمین پر کرنے والا ہوں۔ ایک مختصر سا جملہ ہے، زمین پر کرنے والا ہوں یعنی میں اس کو قائم کرنے والا ہوں، یعنی خلیفہ کو۔ اس جگہ دیکھیے خلیفہ کے لفظ سے اب وہ لکھتا ہے آگے، تفصیل سنیے تھوڑا سا کہ کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس نے اس طرح کے الفاظ کو لے کر اپنے لیے گھڑ لیا اور اس کی کیسے کیسے تشریح کر رہا ہے۔ دیکھیے لکھتا ہے کہ اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے کہ جو ارشاد و ہدایت کے لیے بین اللہ و بین خلق واسطہ ہو، یعنی اپنی ذات کو مراد لینا چاہ رہا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے، اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابو البشر ہیں مراد نہیں، بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر روحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے، گویا وہ روحانی زندگی کی روح سے حق کے طالبوں کا باپ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے لکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس روحانی آدم کا مرتبہ بیان فرمایا، یعنی خود لکھتا ہے اور کہتا ہے، دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، براہین جلد نمبر 4، در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 585 586۔ تو دیکھا آپ نے، آدم سے مراد بھی اپنے آپ کو لے لیا ہے، آدم علیہ السلام کی بھی توہین، اور قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اسے گھڑ کے اپنے کلام میں اسے شامل کر لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کئی مقامات پر مشرکین کا اس واسطے رد فرمائے ہیں کہ مشرکین نے بعض اعمال کو اللہ کی طرف منسوب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو کرنے کا حکم دیا، اس واسطے ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کو اللہ نے کہا ہی نہیں۔ بالکل وہی بات یہاں ہو رہی ہے۔ سورہ نجم میں حضرت جبریل کے حق میں جو آیات ہیں دنا فتدلہ والی، ان کو اپنے لیے کر کے تحریف کر رہا ہے، خود کو آدم کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ بتاتا ہے کہ اس سے روحانی سلسلے کی بنیاد پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری امت معاذ اللہ گمراہ ہو گئی اور یہ اپنی وحی سے، اپنی ہی ذاتی وحی سے ہدایت لائے گا۔ تو ایسے مضامین کے کفریہ ہونے میں شک کیا ہے، اور ایسے مضامین کے بولنے والے اور ایسے مضامین کو گھڑ کے پیش کرنے والے آدمی کے کفر میں کیا شک ہے؟ تو پھر جب کافر ہونا طے ہو چکا ہے تو پھر ایسا آدمی برسر عام کھڑے ہو کر یوں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، مسیح موعود ہوں، تو پھر اس آدمی کو کیا کہا جائے؟ ایک عبارت پیش کر رہا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، احمد اسکن انت وزوجک الجنہ، نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ دیکھا آپ نے کتنی واضح تحریف ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ زوجکا سے مراد تابع لے رہا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تیرے اندر پھونک دی ہے۔ اس آیت میں بھی روحانی آدم کا وجہ تسمیہ بیان کیا گیا، یعنی جیسا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بلا توسط اسباب ہے، ایسا ہی روحانی آدم میں بلا توسط اسباب ظاہریہ نفخ روحی حقیقی طور پر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور پھر بطور طبعیت اور وراثت کے بعض افراد خاصہ امت محمدیہ کو نعمت عطا کی جاتی ہے۔ براہین جلد نمبر 4، در روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 590۔ پتہ نہیں اس عبارت میں کیا کیا کہنا چاہ رہا ہے، مالی خلیہ کا مریض پتہ نہیں کب کیا کہہ جائے اور کیسی کیسی باتیں کہے، عام انسان تو اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔
بس اتنی بات یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ آدم کے ساتھ چھوڑ کر مریم کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اور اپنے بارے میں یوں کہہ رہا ہے کہ میں آدم ہوں، میں احمد ہوں، میرے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ تو اور تیرا جو بھی تابع ہوگا وہ جنت میں جا کے رہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آدم، مریم اور احمد جیسے بابرکت نام اپنے ساتھ خاص کر رہا ہے۔ کیا پہلے جن ہستیوں کی یہ نام ہے وہ اللہ کے ہاں معاذ اللہ مقبول نہ رہے کہ اللہ وہ نام اس شخص کو رکھ کر کہہ رہا ہے کہ تم مقبول ہو جو ان کے نام تجھے دیے گئے؟ پھر پہلا ترجمہ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، قادیانی اس کو اپنے لیے کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کا منکر ہو رہا ہے۔ انکار نبوت کفر ہے۔ اس طرح جن آیات آدم، مریم، احمد وغیرہ کے نام ہوں، جن آیات میں کل کو قادیانی کہے یہ میرے بارے میں ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ کوئی بھی قادیانی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مرزا قادیانی کے بارے میں یہ آیتیں تھیں۔ اس طرح اپنے مریدوں سے کفر پر کفر کرواتے رہیں گے یہ لوگ، تو ایسے ظالمین کو کافر نہ قرار دیا جائے اور ختم نبوت کے منکر اور توہین رسالت کے مرتکب نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توہین رسالت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ختم نبوت سے تا دم آخر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔